آپ لوگ عمران خان صاحب کے بیانیے پہ کھڑے ہیں؟ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایسٹس پلیٹ فارمز کو بند کی کوشش کی جائے گی جہاں ویل آئی ڈس ایگری، لیکن میں بولوں گا نہیں کیونکہ میں کوئی آئیڈیاز نہیں دینا چاہتا کہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے. میں تو اپنے ٹویٹس میں بار بار کہتا ہوں کہ آئی بلیو وی آر انڈر مارشل لا. اچھا، آپ پہ یہ دباؤ ہے کہ آپ پاکستان آئیں یہاں آ کے؟ زلفی بھائی، آپ کی تو کور کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی ہے نا کہ قاضی صاحب پہ عدم اعتماد کیا جائے، انہیں کہا جائے کہ خان صاحب کے کیسز نہ سنیں. آپ نے کوئی نیٹ فلکس کی بات کی تھی، خان صاحب کی ڈاکومنٹری ان کی لائف پہ. پنجاب میں خاص طور پر اتنا زیادہ آپ کو پتہ ہے سناٹا، کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آتی، کوئی اس کے کوئی ایکٹیویٹیز نہیں. اب ورکرز کنونشن کا ذکر ہو رہا ہے. ہماری سوشل میڈیا ٹیم ہمارا ایک آپ کہتے ہیں سب سے بڑا اثاثہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سیبی قاسمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ زلفی بخاری موجود ہیں اس وقت. بہت سی اہم باتیں ان کے ساتھ کرنی ہے. آج آپ کو پتہ ہے، بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہیں، خان صاحب جو اڈیالہ میں بیٹھ کے بڑے بڑے انٹرنیشنل انٹرویوز دے رہے ہیں، اکانومسٹ کو، ٹیلی گراف کو. مہدی حسن صاحب جو دنیا کے ٹاپ جرنلسٹ ہیں، ابھی ایک انٹرویو خان نے دیا. انٹرنیشنل میڈیا میں جو بڑا بیانیہ بنا، اس کے پس پردہ کیا کام ہے، دن رات کی محنت ہے. بہت سے لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں. اس انٹرویو میں کوشش کروں اس کا احاطہ کروں کہ خان صاحب کو، تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا. برطانیہ میں ابھی پاکستانی الیکشن پر 2024 پر ایک پوری رپورٹ آئی. برطانوی ہائی کمشنر نے ابھی قاضی فائز صاحب کو جو بلے کے نشان پر، اور پھر بی بی سی نے بھی ٹرولنگ کی. الیکشن متنازع تاریخ کے الیکشن، انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئیں، 2/3 مینڈیٹ چھینا گیا. اور دنیا بھر میں اب جو ایڈوکیسی ہے، لابنگ کرنا اپنی پارٹی کے لیے، خان کی رہائی کے لیے، اور جو بڑے اہم کیسز ہیں عمران خان کے القادر ٹرسٹ، عدت نکاح جیسے کیس، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے وزیر داخلہ محسن نقوی برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. اور زلفی بخاری سمیت باقی گواہان پر بڑا دباؤ بھی ڈالا گیا، وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش بھی ہوئی، یہ بھی برداشت کر رہے ہیں. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں پھر اون چودھری، خاور مانیکا صاحب، ایسے جو لوگ ہیں. لیکن زلفی بخاری صاحب جو وہ سارے ان معاملات کو دیکھ چکے ہیں. اور جوڈیشل کمپلیکس میں آپ کو یاد ہوگا خان پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو گاڑی کی بونٹ پر مراد سعید کے ساتھ زلفی بخاری بھی تھے. اور پھر حکومت کے دوران جو معاملات ہوئے، عمران خان کی جب حکومت تھی، امریکہ میں بڑا اہم دورہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، بیک ڈور ڈپلومیسی کی پوری کہانی ہے، وہ پھر میں کبھی کسی ویلاگ میں بتاؤں گا. لیکن شارٹ سٹوری یہ ہے کہ زلفی بخاری کا اس میں بڑا اہم کردار تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو صاحبزادی ہیں اور ایوانکا ٹرمپ، اور ان کے بڑے اچھے مراسم بھی ہیں ایسے ٹائم پہ جب امریکن، آپ کو پتہ ہے الیکشنز ہیں، ٹرمپ کی واپسی. آج آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں میں بلکہ وہ ایک ہیرو کی طرح دیکھے جا رہے ہیں. یو ایف سی چیمپئن خبیب کے ساتھ جو ملاقات میں فلسطین کی نسل کشی روکنے کی درخواست، جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں جو ہی اقتدار میں آؤں گا یہ میرا پہلا کام ہوگا. یہ بڑے اہم معاملات ہیں. جلدی سے میں آپ کو کچھ خبریں بتاؤں، پھر زلفی بخاری سے بہت سارے سوالات کرنے ہیں. ایک تو سائفر کی کل سماعت ہے. 28 مئی کو یہ کیس لٹکانے کی کوشش تھی جس میں معیشت کو 1.5 ارب کا نقصان ہوا. اور اس کے ساتھ تحریک انصاف کے بھی پنجاب کے جو جنرل سیکرٹری ہیں شوکت بسرا، وہ اپنے فارم 45 لے کے جنرل ضیاء الحق کی قبر پر پہنچ گئے. اور اعجاز الحق انہوں نے چیلنج کیا کہ یہاں آ کے اپنے والد کی قبر پر کھڑے ہو کر بتاؤ اس الیکشن کا. اور محمود رشید صاحب کی طبیعت بڑی خراب ہے. حلیم عادل شیخ بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں. فضل الرحمان صاحب سخت بیانات دے رہے ہیں. اور ابھی جو ان کا آخری بیان ہے وہ تو بڑا ہی خطرناک بیان تھا، پتہ نہیں غداری کا مقدمہ ہوگا ہی نہیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے زلفی بخاری صاحب کی ایک بڑی اہم ٹویٹ بھی ہے جس سے میں آگے سوالات کا سلسلہ بھی شروع کروں گا. لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس وقت عمران خان پہ ملک توڑنے کے الزام کی ایک پوری سازش تیار کر رہے ہیں. اس پر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جاگ پنجابی جاگ، سندھ دیش، پنجابی پختون کارڈ، شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی کارڈ انہوں نے استعمال کیے اور آج الزام لگا رہے ہیں خان پہ، جو شروع ہی میرے پاکستانیوں سے کرتا ہے. ہر مذہب، مسلک، رنگ و نسل کے لوگ خان کے ساتھ ہیں. انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خان ملا، ورنہ توڑنے والا ہوتا تو ملک توڑ دیتا. زلفی بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا اتنا لمبا انٹرو سنا، آپ نے جوائن کیا، اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے جو ابھی آپ کی بڑی اہم ٹویٹ آئی سوشل میڈیا پہ، SIFC کی آپ نے کہا بری طرح ایک ناکامی ہے، اور دوسرا 9 مئی بنانے کا منصوبہ جو سوشل میڈیا کی ٹیم کے حوالے سے، اور پھر آپ نے بنگلہ دیش کا بھی اس میں ذکر کیا ہے، یہ کہ اپنی غلطیوں سے تحریک انصاف پر مطلب یہ سارا ملبہ پھینکنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے آپ کا اس ٹویٹ کا جو بھی آئی ہے آپ کی؟ السلام علیکم، شکریہ قاضی صاحب. دیکھیں میرا مطلب بڑا سمپل سا ہے، اس کو بڑے ایجوکیٹڈ طریقے سے لیں. ہم پچھلے میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دنوں سے بڑے جاہلوں کی طرح ہم لگے ہوئے ہیں کہ جی خان نے کیا ٹویٹ کر دی اور ملک توڑنے کی بات ہے اور غداری کا الزام، اور جی رؤف حسن صاحب کو، عمر ایوب صاحب کو بلائیں، FIA بلا رہی ہے تحقیقات کرنے کے لیے. ہمیں یہ اتنی پیتھیٹک ایک آرگیومنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی اس ویڈیو میں، اس ڈاکیومنٹری میں تھا، وہ ایک ڈاکیومنٹری ہے. اب میں
نیٹ فلکس سے کوئی بھی ڈاکیومنٹری نکال کے اگر دیکھوں اس کے کئی پوائنٹس پہ میں اگری کر سکتا ہوں جو مجھے پسند آئے، کئی پوائنٹس پہ میں ڈس ایگری کر سکتا ہوں. ڈاکیومنٹری تو میری نہیں ہے نا، یا ڈاکیومنٹری جو نیٹ فلکس پہ وہ تو نہیں ہے. اب اگر خان صاحب نے یہ ٹویٹ کی یا سوشل میڈیا ٹیم نے یہ ٹویٹ کی تو ڈاکیومنٹری ان کی تو نہیں ہے. بات یہ کہ وہ ایک چیز اس میں سے جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت کے سب سے پاپولر لیڈر کا مینڈیٹ دبایا گیا اور اس کی وجہ سے ایک ملک دو حصوں میں بٹ گیا. اس وقت کی ڈکٹیٹرشپ نے ایک سنگل ڈکٹیٹرشپ نے یہ ڈیسیجن لیا اور ملک ٹوٹ گیا. اور آج بھی اسی طریقے سے ایک ون مین شو ڈکٹیٹرشپ ہے اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کوئی امن نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ملک پیچھے ہی جا رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا. بالکل. تو لہٰذا بات یہ کہ اگر ہم اس کو 2 سیکنڈ کے لیے جاہلوں کی طرح نہ دیکھیں، بات یہ کہ ایک ڈاکیومنٹری کا کلپ لگایا گیا، ٹھیک ہے، یہ چھوڑ دیں کہ اچھا اوائڈ ہو سکتا تھا اور سوشل میڈیا ٹیم اس کو 15 سیکنڈ اور کٹ کر دیتی. یار ان کی ڈاکیومنٹری تو نہیں ہے نا. بات اوپر جو خان صاحب نے کوٹ اور ان کوٹ میں جو وہ کہنا چاہ رہے تھے انہیں کوٹ اور کوٹ میں اوپر لکھ دیا تھا اور وہ صرف ایک ہی سملیرٹی تھی کہ پاپولیرٹی ایک انسان کے ساتھ تھی، وہ ان سے جس طریقے سے چھینی گئی اور آج ایک انسان کی اور ان کے ساتھ کیسے چھینا جا رہا ہے. اور وہاں بھی ایک ڈکٹیٹرشپ تھی اور آج بھی ایک ڈکٹیٹرشپ ہے. بالکل. لہٰذا اس میں صرف اور صرف یہ ایک پوائنٹ تھا. میں نے جین میریٹ کی ٹویٹ کو بھی ان کی سپیچ کو ٹویٹ کیا تھا. اب میں نے ان کی پوری سپیچ نہیں سنی ہوئی. اگر ان کی اس کی سپیچ میں اگر ان کی سپیچ میں پی ٹی آئی کے خلاف یا اگر شہباز شریف کی تعریف ہو رہی ہو پرائم منسٹر کی کسی چیز پہ، میں اس سپیچ کا پورا ریلائبل ہے تو اچھی سپیچ میں نے لے کے وہ کلپ ڈال دی جو میں سمجھتا اچھا تھا، جہاں ان نے پاکستان کے الیکشنز کے بارے میں بات کی. تو پوائنٹ یہ کہ اگر ان کی پوری سپیچ کو تو میں انڈورس نہیں کر رہا، میں جو وہ نقطہ جو میں نکالنا چاہ رہا ہوں میں اس چیز کو انڈورس کر رہا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ پچھلے 3 دنوں سے بڑے ڈیفینسو اس پہ سب آئے ہوئے ہیں اور میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس پہ ڈیفینسو ہونے کی ضرورت ہے. اور مئی 9 کا جو میں نے ذکر کیا کہ اس پہ ابھی بیسکلی مقصد اس کا یہ ہے، سبھی بھائی میں 1 سیکنڈ لوں گا، کہ ہماری ایک بہت بڑی طاقت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ if not the best in the world then at least in the top 3-4 best social media teams in the world ہماری ہے نمبر دنیا 6 ہے، نمبر 6 ٹھیک دنیا ہے. میں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کو گھٹانے کی، اس کی کریڈیبلٹی، اس کو توڑنے کی، اس کو پریشر دینے کی یہ ایک ان کو ایک موقع مل گیا. اور پھر میں نے یہ بولا کہ اس سے پہلے سوشل میڈیا ٹیم نے پچھلے سال سے یہ ہم کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گالی یا کوئی گندا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ ایک سسٹم بنایا گیا CIFC. It's not that I disagree with it. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک سسٹم بنے کہ چیزیں بہتر ہوں ملک میں، پرائیویٹائزیشن جلدی سے ہو، ہر چیز ہو تو نو پرابلم، میک اٹ. لیکن 12 مہینے گزر گئے ہیں تو SIFC نے کوئی فاسٹ ٹریک تو نہیں کیا نا. یہ تو بیوروکریٹک پولیٹیشین بھی 12 مہینے لگا سکتا تھا یا 14 مہینے یا 60 کروڑ 18 کا اس میں مہینے. نقصان ہو گیا. 50 سال کی لوسٹ ابھی وہ پرفارمنس پہ ابھی پاکستان کی. دیکھیں میں بار بار، میرا ایک دوست ہے، میں اس کے ساتھ بار بار آرگیو کرتا ہوں، وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے گورنمنٹ کو، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت برے حالات ہیں. اینڈ اگین اگر میں کوشش کروں ایک نان پی ٹی آئی افیلیٹڈ کے ساتھ میں بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پوائنٹ از کہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے اس وقت ملک کے حالات یہ کیے ہوئے ہیں کہ آپ جتنا بھی مرضی اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، جتنے بھی ٹک ٹاک ویڈیوز لگائیں، جتنے بھی لگائیں کہ آج سٹاک مارکیٹ، کیا پورے پاکستان کو نہیں پتا کہ سٹاک مارکیٹ، پورے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ 6-8 لوگوں سے چلتی ہے. مطلب یہ کوئی بڑا کرنا، there's nothing happening. تو لہٰذا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کا سوچیں and start moving forward. If CIFC کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، میں پہلے بندہ ہوتا جو کہتا کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پرفارمنس اچھی رہی، لیکن نہیں رہی. It's a failure as well. وہ آپ کے شاہد خٹک صاحب نے پارلیمنٹ میں پوچھا ہے کہ 1 سال میں کتنی انویسٹمنٹ آئی، تو اس پہ کوئی جواب نہیں آیا اور ابھی لوسٹ انویسٹمنٹ ہے تاریخ کی 50 سال کی. اچھا، لیکن ابھی جو ٹویٹ کی آپ نے بات کی، سوشل میڈیا کا کام تو ایک خان صاحب کی جو اکاؤنٹ ہے ایک میسنجر کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن عمران خان کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، وہاں پہ پاکستان میں تو ایکس ٹویٹر چل بھی نہیں رہا ویسے بھی. تو ایسی صورتحال میں سوشل میڈیا کیا یہ جو بیانیہ ہے کوٹ ان کوٹ خان صاحب کی ایز اٹ از وہ لگاتے ہیں ویڈیوز یا ان کا پروموشن، تو ان کا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے کہ ان کو پکڑا جائے اور ان کو پوچھا جائے، رؤوف حسن کو یا بیرسٹر گوہر کو یا جو باقی لوگ ہیں، عمر ایوب ہے. لیکن یہ جو ٹویٹ ہے اس کا معاملہ انہیں 15 جو آخری 20 سیکنڈ ہے وہاں سے معاملہ خراب ہوا. تو آپ کے پارٹی میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کر لیں. اگین
کریں گے آپ डिलीट, मतलब इस तरह का आप एक कहाँ छोटी खड़े सी हैं? चीज को एक छोटी सी चीज को इतना बड़ा बनाने के लिए उसके पीछे जो मकसद है वो समझें, और वो यही है कि हमारी सोशल मीडिया टीम हमारा एक, आप कहते हैं, सबसे बड़ा असासा है और हमारी डिफेंस लाइन है। उस डिफेंस लाइन को तोड़ने को, इसको इस्तेमाल करते हुए तोड़ने की कोशिश की हुई है, की जा रही है, ठीक है, और उसके साथ साथ अपने फेलियर्स छुपाने की, इसलिए मैंने ये ट्वीट किया। बात ये है कि इमरान खान इस वक्त जेल में है। मैं बार बार कहता हूँ, जब कम्युनिकेशन गैप आता है, जब कोई चीज एक लीडर कुछ और कह देता है, कोई और लीडर कुछ और कह देता है, और सब कहते हैं ओहो ये क्या हो गया, पीटीआई में बहुत डिविजन्स हैं और हर चीज। प्लीज रिलैक्स योरसेल्फ, पानी पिएं, कोई डिविजन्स, कोई ऐसी चीजें नहीं है। खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं। मैं बार बार कहता हूं कि वो जेल में है। हम कोई पीपीपी की तरह सिंध की एक पार्टी नहीं है, और नून लीग की तरह रायवंड की सिर्फ एक पार्टी नहीं, पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, ठीक है। ओवरसीज भी हमारा हैं आप, हमारा बड़ा ओवरसीज नेटवर्क। पाकिस्तानी, जाहिर बात है, हमारी हमारा लीडर इस वक्त जेल में है। कम्युनिकेशन, और जब मिलते भी हैं, कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं है। 20 कैमरास लगे हुए होते हैं, वहां से 1000 चीजें, टॉपिक्स होती हैं बात करने की, उनके केसेस से लेके पार्टी को चलाने में। तो अगर अडियाला से लेके उनके ट्विटर अकाउंट तक थोड़ी सी अगर मिसकम्युनिकेशन आ जाए, या दो लीडर्स के बीच में दो अलग अलग राय आ जाए, दिस इज टोटली नॉर्मल, क्योंकि हम इस मुल्क की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक ग्रास रूट लेवल की पार्टी है। छोटी सी होती तो हमारी हर चीज एक डिसिप्लिन पे चल रही होती, क्योंकि आसानी होती। लेकिन हम एक इतनी बड़ी जमात है, तो इन चीजों में ऐसे चीजें आती रहती हैं। हाँ, अगर खान साहब बाहर होते और वो कहते हैं हाँ ये वीडियो मैंने देख ली, उसको 10 सेकंड काट दो, 10 सेकंड बढ़ा दो, फलाना ये कर दो, वो कर दो, बट हमारे पास वो लक्ष्मी नहीं है। तो जो लक्ष्मी हमारे पास है मिलने की, उसके मुताबिक अगर आप चलें, एक एक छोटी सी चीज को लेके इतना बड़ा बनाना, ठीक। आई एम सॉरी। देखिए, बात आपकी थी, खान साहब शुरू करते हैं मेरे पाकिस्तानियों। खान साहब की, काजमी साहब आप निकाल के दिखाएं कि खान साहब की स्पीच है कि आर्मी मेरे से कई बड़ी है और कई ज्यादा जरूरी है इस मुल्क के लिए, बात जी, वहीं जी, खत्म बिल्कुल। होगी। तो यू आर टॉकिंग अच्छा, अबाउट समवन हु वांट्स यूनिटी, हु लेकिन टॉक्स सुजी अबाउट भाई यूनिटी, यहाँ पे और एक, जी, जी, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ना, एक तो पहले तो ये बताएं कि जो इमरान खान साहब की ट्वीट्स हैं, जो बयानियां हैं, उनका भी एक बयानिया, उनका जो स्टांस है अब बड़ा क्लियर है। अभी उन्होंने जंगल के बादशाह के हवाले से पैगामात भी दिए, बहुत सारे आपको पता है जो टेलीग्राफ में, द इकोनॉमिस्ट में आए, जो इलेक्शन से मुतल्लिक हैं। तो इन चीज़ों पे आपका स्टांस क्या है? कि आप लोग इमरान खान साहब के बयानिए पे खड़े हैं, या आप लोग उसमें चाहते हैं कुछ अमेंडमेंट करनी चाहिए, कुछ चेंजेस करनी चाहिए? कुछ लोगों की आपकी पार्लिमानी पार्टी में ऐसी बातचीत हुई कि इस ट्वीट को डिलीट कर देते हैं, हम पीछे बैक ऑफ कर लेते हैं। आप लोग खड़े कहाँ हैं इस वक्त? खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं सब लोग? देखें, खान साहब का बयानिया और हमारे पॉलिटिकल या कोर कमेटी का बयानिया कोई अलग नहीं है। राय हो सकती है कि ये वीडियो क्योंकि खान ने नहीं देखी, तो किसी का, आप कहते हैं, इज्तिहाद ये हो सकता है कि वो बोलें कि जी इसके 10 सेकंड कम हो जाते, या पहले 10 बंदे पहले देख लेते या ना देखते। ये एक राय हो सकती है, बट दैट्स अबाउट इट। लेकिन बात ये है कि कोशिश इसको इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि इसका एंड गोल ये है कि खान साहब के एसेट्स इस मुल्क के सबसे बड़े सोशल मीडिया एसेट्स हैं, ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है। अब इसको बंद करने की कोशिश की जाएगी, उसके साथ साथ फिर पीटीआई के सोशल मीडिया एसेट्स प्लेटफॉर्म्स को बंद की कोशिश की जाएगी, जहां 20-20, 30-30 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं। तो ये एक लेकिन तो उस जुल्फी चीज भाई, वो का तो मैं, बाहर से ऑपरेट होता है, आपका तो सारा नेटवर्क जो तकरीबन इस वक्त ओवरसीज है। अब इसको तो बंद करना आसान नहीं, कोई फायरवॉल लगा दें, कोई इसको, मतलब वो टेम्परेरी तौर पे डाउन तो कर सकते हैं, जैसे उन्होंने अभी एक्स को किया, ट्विटर को, लेकिन बंद नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। वेल, आई डिसएग्री, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, अच्छा, क्योंकि मैं कोई आइडियाज नहीं देना चाहता। चलो ठीक है, मैं सो समझ गया बात। अब नहीं, देखें, ऑप्शंस तो बहुत सारी हैं, वो मैंने आज वीलॉग में बात की है, ईरान में, चाइना में उन्होंने किया है, लेकिन वहां पे आपको पता है एक तो टेक्नोलॉजी रिसोर्स हैं, फिर उनके पास मुतबादल प्लेटफॉर्म है, पैसे हैं, हाँ, लेकिन और ऐसे इसमें स्किल्ड लोग। इसमें इसमें जो चीज खेली गई वो ऐसे खेली गई कि वो एक और, यू नो, ठीक है। उसमें एक और लीगल एक, अच्छा, अच्छा, चले कह सकते हैं। उसपे छोड़े, इसमें ऑफ ऑफ रिकॉर्ड बात कर लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, आपकी जो बरतानवी पार्लियामेंट की तरफ से इलेक्शन पे पूरी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, फिर जेन मैरियट ने, जो बरतानवी एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी बड़ा खुल के कह दिया। पहले तो इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, उनकी तो सारी मुलाकातें जो है वो नवाज शरीफ साहब से, उनकी साहबजादी से, उन लोगों से हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने इलेक्शन को मतलब इतना स्ट्रेट स्टांस दिया, काजी साहब के ऊपर भी बड़ी तनकीद। तो ये क्या पीछे आपकी एफर्ट्स हैं? एक और दूसरा सवाल भी साथ ही ले लें, फिर इसका दोनों का जवाब देने इकट्ठे। इकोनॉमिस्ट है, वो भी ब्रिटिश है, और उसके साथ अगर मेहदी हसन साहब का इंटरव्यू देखें, वो भी ब्रिटिश है।
آپ کی نہیں کیا مطلب وہ ساری امریکن آؤٹ لیٹ، وہ مینلی ایک امریکن آؤٹ برٹش لیٹ بورن ہے. امریکن ہے نا وہ آؤٹ لیٹ ان ہاں کا لیکن امریکن ہے، لیکن ان کی آؤٹ لیٹ از این امریکن واچڈ آؤٹ لیٹ. جی جی لیکن مہدی حسن صاحب پہلے آپ کو سی ایم بی پتا ہے سی میں تھے اور اب اور جی وہاں جی وہ پھر ان کا وہ ایک بڑا مطلب انفلوئنس ہے سارے آپ کی جو مطلب اس پہ جو کیا آپ کروا رہے ہیں ہاں سارا لیکن مہدی کام حسن کام؟ کو اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ ایک امریکن ویورشپ ان کی تھی. لیکن بات یہ کہ اٹس ناٹ اباؤٹ برٹش اور امریکن کے بھی ایک دو انشاءاللہ ہمارے بہت جلد جب بھی کوئی ہم کر سکیں خان صاحب سے انٹرویو کرا لیں گے اور ہو رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن بات یہ کہ جو الیکشن رپورٹ بھی ہے اور اس پہ میں آپ کے شو پہ ہی کہہ دوں کہ آئی تھنک 22 یا 23 ابھی میں ڈیٹ کنفرم کر رہا ہوں لارڈ ڈینیل ہینن سے کہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے آن ڈیموکریسی آن پاکستان، جو پہلے ابھی اس مہینے ہونا تھا لیکن جون کے مہینے میں ہونا تھا، لیکن کیونکہ وہ ریسیس ہو گئے ڈیو ٹو الیکشنز کال ہو گئے، تو ابھی جولائی جی میں جی جولائی 22 یا جولائی 23 کی ڈیٹ انہوں نے مجھے میسج کی تھی کہ ہو رہی ہے. اور وہ بھی ایک پوری میڈیا سارے ایم پیز لارڈ شپس کو لے کے ایک ایونٹ ہوگا جو صرف پاکستان ڈیموکریسی کے اوپر اوور آل مطلب ایک ایونٹ ہے ٹو کور ایوری ایسپیکٹ آف اٹ، صرف ہمارا نقطہ نہیں یہ سب کا. جس طرح ابھی امریکہ میں ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا وہ کانگریشنل ہیئرنگ تھی، اس ٹائپ کا کوئی ایونٹ ہے یہ؟ جی انشاءاللہ جی ایسا ہی ایسا اچھا یہ تو بڑی سملر خبر ناٹ ہے، ایگزیکٹلی بٹ سملر. یہ تو بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں، مطلب برطانوی پارلیمنٹ کیونکہ ابھی گورنمنٹس بھی چینج ہونے جا رہی ہیں وہاں، ابھی ٹرمپ کے بھی آپ جی کو تو پتا ہے وہ امریکہ میں بھی ابھی اب وہ تو یہ کوشش تو کر رہے ہیں جو بیسیکلی لارڈ شپس ہیں پیئرز ہیں وہ انشاءاللہ ابھی 22 تک کنفرم ہوگا ایک دو دن کے اندر. مطلب آپ وہ کام کر رہے ہیں جو فورن منسٹر مطلب اگر عمران خان کی حکومت میں کرتے رہے آپ، وہ ڈپلومیسی ابھی جاری ہے آپ کی، ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ بتائیں کہ ان ایفرٹس کا رزلٹ کیا نکلا ہے، آؤٹ کم ابھی تک کیا آپ کو نظر آیا پچھلے 2 سال میں؟ کچھ حالات بہتر ہوئے یوکرین کے معاملے پر، بہت ساری چیزوں پر خان صاحب سے ان کو اعتراض بھی تھا، اب یہ حالات کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں اٹس ہارڈ ٹو سے، بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم بار بار سافٹ ڈپلومسی لے کے اپنا نقطہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے رہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کاظمی صاحب ہماری مدد سوائے ہم اپنے کوئی نہیں کرے گا اور نہ کسی کو کرنی چاہیے. ہمارے اپنے مسئلے ہمیں ہی سولو کرنے ہوں گے. ہاں ایک ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم جو ایکچولی جو فیکچولی پاکستان کے اندر جو ہوا ہے اس میں ہم دنیا میں اپنی کہانی بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور پچھلے 2 سال سے کیا ہو رہا ہے. اور کیونکہ یہ کئی ویسٹرن ملکس ڈیموکریسی کھیلتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ ڈیموکریسی پاکستان میں اس وقت ایگزیکٹلی کہاں کھڑی ہوئی ہے. میں تو اپنے ٹویٹس میں بار بار کہتا ہوں کہ آئی بلیو وی آر انڈر مارشل لا. آئی ڈونٹ کنسیڈر دس ڈیموکریسی. ہر مارشل لا کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے اور اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ہائیبرڈ قسم کا ایک مارشل لا ہے اس وقت کا 2023 سے لے کے. تو آئی تھنک اس وقت ہم اس میں آئی ڈونٹ تھنک شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی بھی کنٹرول ہے ملک کا، تو لہٰذا جہاں کنٹرول ہے وہ ایک ملٹری آؤٹ فٹ ہے. تو کیونکہ ملٹری آؤٹ فٹ ہے دیٹس مارشل لا بیسکلی. تو اٹس ناٹ نیسسری کہ ہر مارشل لا ضیاء الحق کس ٹائم سے لے کے مشرف ٹائم سے آج کے ٹائم تک ایک ہی ہو. وہ الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ایوالو کر سکتے ہیں، ہائیبرڈ ماڈلز آتے ہیں مارشل لا کے. اینڈ آئی بلیو کہ ہم اس وقت مارشل لا میں ہیں. بالکل. اچھا آپ ایسی بات کرتے ہیں تو پرابلمز آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کھڑے ہو کر آج انہوں نے بڑی سخت باتیں کی، وہ آپ کی باتیں سنیں تو وہ تو مطلب شو میں بیان کرنے والی نہیں ہوتی بات، تو ایسی سی بات انہیں کچھ نہیں ہوتا. کیا فرق ہے؟ آپ لوگوں کو کیوں رگڑا لگتا ہے؟ انہیں کیوں نہیں کچھ کہا جاتا؟ یا نواز شریف کہتے ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر انہوں نے بڑی باتیں کی، خواجہ آصف کے بیانات ہیں، احسن اقبال کے بیانات ہیں، مریم نواز کے بیانات ہیں، شیخ مجیب کو ہیرو کہا جاتا تھا سارا، لیکن آپ لوگوں نے بات کی تو فوراً گردن پہ ہاتھ. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے جی کہ جب کوئی کرتے ہیں، جب ان کے پاس پاپولیرٹی یا لوگوں کی طاقت نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب وہ کرتا ہے جس کے پاس لوگوں کا پیار، طاقت، عزت اور رسپیکٹ ہو اور ان کے دل و دماغ پہ وہ چھائے ہوئے ہوں تو پھر وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. اگر یہاں کسی کونے میں جا کے چلاؤں کوئی افیکٹ نہیں ہوگا، لیکن اگر عمران خان کھڑے ہو کے کچھ بولے تو اس کا بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے. بہت تو افیکٹ لہٰذا اہمیت وہیں دی جاتی ہے جہاں اہمیت ہے. تو اس میں بالکل تو کوئی شک نہیں ہے نہ کسی کو، چاہے آپ کسی ملک کے بھی ہوں، کہ صحیح عمران بات، خان کی اس وقت پاکستان کے اندر، پاکستان کے گلوبل باہر ہو گیا. کیا سٹینڈنگ ہے. اور مور امپورٹنٹلی اس وقت وہ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. ایک قید میں انسان
پورا پاکستان انتظار کرتا ہے کہ وہ آج انہوں نے کیا پہنا ہے، کیا بولا ہے، کیا کیا ہے، اور پورا پاکستان اس چیز کے لیے. لیکن یہاں اربوں روپے لگارے جا رہے ہیں ٹک ٹاک ویڈیوز پہ. شہباز شریف صاحب گاڑی سے اتر رہے ہیں، چل رہے ہیں، کمیڈینز کو بلا رہے ہیں، اسپورٹس سٹارز کو بلا رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں، ہر دنیا میں ہر جگہ پھر رہے ہیں، ان کو ایک بلینکٹ کہ 10 ملین کی انویسٹمنٹ آئے گی. یہ تو مطلب 10 سال سے سنتے آ رہے ہیں پاکستان کے نام absorb a 10 بلین انویسٹمنٹ فار نتھنگ. کوئی ایکچولی آپ کے پاس ڈپلویبل مینز نہیں ہے اس کے. تو یہاں اربوں کی اور وہاں ایک بندہ ڈیتھ سیل میں بیٹھ کے پوری دنیا اور پورا ملک بالکل صحیح دیکھ رہا ہے بات ہے. کہ دیکھیں. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی خان صاحب کی انٹرویو ہوا ہے انٹرنیشنلی، وہ اس آؤٹ لیٹ کا سب سے بڑا انٹرویو کیوں بن جاتا ہے؟ بہت بالکل بڑے درست. لوگ ان آؤٹ لیٹس میں آتے ہیں. ٹرمپ صاحب اس پہ آتے ہیں. فلسطین کا اس وقت سب سے دنیا کا سب سے بڑا ایشو وہ چلا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ وائرل عمران خان کیوں ہوتے ہیں؟ بالکل وہ خان کو گلوبل، آپ اس میں تو کوئی شک نہیں، ایکسیپٹنس ہے، آپ کو پتا ہے دنیا پوری خان کو مانتی ہے، اس میں مطلب کوئی شک آپ چاہتے ہیں تو جی. میں ریکویسٹ کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا کہ میں ان کو انٹرویو کرا دیتا ہوں کسی آؤٹ لیٹ کے ساتھ، اور کمپیئر کر لیں کہ کون کتنا دیکھتا ہے. آئیوں کے اندر دیکھ لینا، الیکشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، آپ خالی دیکھ لیں کہ ان کا انٹرویو کون سنتا ہے. نہیں وہ meaning شہباز no شریف one صاحب cares meaning no one cares what he has to say. دبئی میں ان کو مسکین کیا کہتے ہیں، وہ جب جاتے تھے ابھی پچھلے دن میں پتہ چلا لفظ مسکین کہا جا رہا تھا انہیں. بہرحال ابھی اچھا جو خان صاحب کے دو کیسز ہیں، ایک تو بڑا اہم کیس ہے جس میں القادر ٹرسٹ میں آپ کا نام ہے، اس پہ وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش بھی تھی، بڑا دباؤ بھی تھا. ایک تو خیر وہ برطانیہ سے کچھ آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے وہ خبریں بھی تھی کہ وہ کچھ ویلاگز جو کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ بڑا فیملی کو آپ کو اٹھا لیا گیا، بڑا پریشر تھا. تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا، بہت زیادہ اس طرح کا دباؤ تھا ادھر سے کہ آپ خان کے خلاف گواہی دیں. نہیں دیکھیں، الیکشن کے وقت میرے کزن 2 مہینے جیل میں تھے. الحمدللہ جب میں تو اس 9 مئی کے واقعے سے کچھ 10 دن یا 2 ہفتے پہلے باہر تھا کوئی کام کے سلسلے میں، پھر واپس آ رہا تھا کیونکہ خان صاحب نے اٹک میں جلسہ رکھا تھا، اور اس سے پہلے 9 مئی ہو گیا اور خان صاحب اریسٹ ہو گئے، پھر چھوٹ گئے. لیکن میری فیملی اس کا ان کو کوئی ایسا سچ، دیکھیں میرے لیے بڑا آسان ہوتا کہ میں سمپتھی گین کروں، بھائی جی میری فیملی کو بہت جی تھریٹ ہے، جی یہ تھریٹ ہوگا، لیکن میرے سامنے ایسا کچھ ہے نہیں. پریشر ہے کہ ہماری جائیدادیں، بینک اکاؤنٹس، گھر، یہ پولیٹیکل ساری چیزیں، وکٹمائزیشن ہو رہی ہے جو. وہ ساری چیزیں بند ہوئی ہوئی ہیں. آکشن کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو آکشن کریں، پبلک آکشن کریں، ہمارے زمینیں بیچتے ہیں، گھر بیچتے ہیں، فلانا یہ ساری چیزیں ظاہری باتیں چلتی رہیں گی. میں یہاں تھا، میرے پہ انٹرپول کا ریسٹ وارنٹ ڈالا گیا، پھر میں لنڈن بھاگا. لندن سے میں نے کیس لڑا، وہ کیس پھر میں جیتا، اور انٹرپول کا کیس تو ظاہری بات ہے پھر سے وہ کوئی نہ کوئی کوشش ہوگی، لیکن یہ کوششیں چلتی رہیں گی اور انشاءاللہ ہم ان کوششوں کے اگینسٹ لڑتے رہیں گے. جی لیکن وہ صاحب انہوں نے بڑی اتھینٹسٹی سے لکھا تھا، ایسا اتنا یقین سے نا، تو وہ مطلب یہ کیا مطلب رانگ انفارمیشن مس انفارمیشن دیتے ہیں. سب مجھے نہیں پتا، میں نہ فالو کرتا ہوں نہ مجھے وہ ٹھیک ہے چلیں اس طرف کوئی نہیں جاتے. لینا اچھا دینا یہ ہے. بتائیں ابھی جو القادر ٹرسٹ میں اب جو آگے معاملہ آپ کو نیب کا، ایک تو سائفر کیس بھی ہے کل خان صاحب کا، اور دوسرا القادر جو آپ کو پتا کیس ہے، اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کل اس کی تو سماعت اینڈ پہ ہے. دیکھیں وہ کوئی کیس ہی نہیں ہے، مطلب ہے کہ پیسے ہی خان صاحب کو بیل اس پہ مل گئی ہے. وہ کیس تبھی بنتا کہ یا ملک ریاض صاحب کوئی دباؤ میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے جو انہوں نے بہت بہادری کا نظارہ دیا ہے کہ وہ نہیں کر رہے، اور ان کا ایک موقف ہے کہ وہ بالکل ہی ایسا کام یا اس چیز کے اندر اس دباؤ کے اندر نہیں آئیں گے، یا کیونکہ میں ایک وقت پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹرسٹی تھا تو میرا کوئی اسٹیٹمنٹ آئے. اینڈ اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت میں سیف ہوں، اور ایسے دباؤ میں تو ظاہری بات ہے کہ خان صاحب کے خلاف تو ایک ناممکن سی. بالکل آپ کے علاوہ وہ نام تھے 2-3 نام اور بھی تھے اس میں، آپ کو پتا وہ فرح شہزادی صاحبہ کا نام تھا، شہزاد اکبر صاحب کا نام تھا، ملک ریاض صاحب کا، سب لوگوں نے فردن کہا ایک کہ ایسا تو کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ تو معاملہ. اچھا اس کے علاوہ بھی آپ شہزاد اکبر صاحب بھی باہر ہی ہیں تو جی وہ بھی باہر انشاءاللہ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ابھی تو ویسے باقی لوگوں کے سب کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیے، آپ لوگوں کے نہیں نکالے، آپ لوگ تو ویسے پہلے سے ہی باہر ہیں. اچھا آپ پہ یہ دباؤ ہے کہ آپ پاکستان آئیں، یہاں آ کے کیسز کا سامنا کریں، لڑیں، یا کچھ طرح کی آپ کو، یا آپ کو یہ یہ میڈیا کی؟ بولا جاتا ہے کہ آپ گواہ بن جائیں، سارے کیسز آپ کے ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایسی چیزیں ہیں. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ میں کبھی ذکر ہی نہیں کرتا کیونکہ آئی تھنک اٹ لکس چیپ آن ٹی وی کہ میں بولوں، لیکن یہ چیزیں تو ہیں، لیکن اپنے کیسز ختم کر کے کیا اپنا وجود
اپنی پوری ایک عزت، اپنا ضمیر بندہ کھو جائے، اور وہ بھی اس انسان کے لیے جس نے سب کو پتہ ہے کہ وہ انسنٹ بھی ہیں، بے گناہ بھی ہیں، لیکن اس ملک کے سب سے بڑے ہیرو بھی ہیں۔ بالکل صحیح بات. آپ نے نیٹ فلکس کی بات کی تھی، خان صاحب کی ڈاکومنٹری ان کی لائف پہ، اور یہ جو سارا ہو رہا ہے بی بی سی کی بھی کوئی اس طرح کی بات، وہ کہاں تک پہنچا اور اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں. میں نے وی لاگ میں کافی دفعہ ذکر کیا ہے. میری ابھی پچھلے دنوں سے کوئی بات نہیں ہوئی ان کے ساتھ، کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈاکیومنٹری ہے، لیکن اس ہفتے کوئی میرا ایک ٹرپ لگ رہا ہے اگلے ہفتے لندن، تو ان ٹیم سے ملاقات خالی ہوگی کہ وہ کہاں تک پہنچے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان کی فلمنگ، ان کا سارا پروڈکشن از ان پروسیس. اچھا، یہ مطلب ڈاکومنٹری ایک چھوٹی سی شارٹ، زیادہ تفصیل نہیں میں پوچھتا، نٹ شیل میں، کہ خان صاحب کی ابتدائی زندگی پہ ہے، یا یہ جو ان کے معاملات ابھی لیٹسٹ 9 مئی سے پہلے یا نہیں، یہ پچھلے 2 سالوں پہ، 2 سالوں؟ لیکن ایمفسس پچھلے 6-8 مہینوں پہ. اچھا مطلب الیکشن کی ریگنگ سے لے جہاں کے تک مجھے جہاں تک مجھے پتہ ہے، لیکن اگین اتنی ڈیٹیل میرے ساتھ بھی شیئر نہیں ہوتی، لیکن جی جو مجھے بتایا گیا تھا کہ پچھلے 2 سالوں سے، لیکن اگین جسٹ 3 months prior to election اور آج تک، مطلب جب ٹھیک تک ہے، چلی مطلب گئی، آئی تھنک 6 ایپیسوڈز کی ہے فار ایز آئی نو، یا 6 ایپیسوڈز کی ہے. یہ بڑی آپ نے کام کی انفارمیشن بتائی. اچھا، اس کے علاوہ زلفی بھائی، یہ جو آپ کو اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، جس طرح ایک طرف مذاکرات کے لیے کوشش بھی کی جا رہی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مڈل گراؤنڈز ڈھونڈتے ہیں، ابھی بھی آپ کی پارٹی میں بھی ہیں، نون لیگ کی طرف سے تو واضح طور پر بار بار آپ کو دعوت بھی دی جاتی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی بارہا کہا ہے. اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹڈ ہے کہ آپ لوگوں سے کوئی بات چیت کرے، کوئی راستہ نکالے؟ اگر نکالیں گے تو کیا راستہ نکلے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کی اسیسمنٹ کیا، دیکھیے، پولیٹیکل اسیسمنٹ؟ اس میں بھی کاظمی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت فضول سی ڈبیٹ ہوتی ہے کہ جی اب تو آپ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل لوگوں سے بات یا پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتے. ہم بالکل بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں، میں اگر بولوں کہ ہاں ٹھیک ہے جی، خان صاحب نے مجھے ذمہ داری دی ہے بات کرنے کی نون لیگ کے ساتھ یا پی کے ساتھ، تو میں بولوں ٹھیک ہے، میرا کام ہے اب کہ میں ان کے ساتھ بات کروں، پولیٹیکل پہلے سے بات کریں، پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف جائیں. لیکن اگر میری بات چیت ہی اس چیز پہ ہوئی ہے کہ جی ایک پارٹی ہے جس کو جتایا گیا ہے، جس طریقے سے بحرحمی سے پی ٹی آئی کے ساتھ جو کیا گیا ہے، شہباز شریف پرائم منسٹر کے غیر قانونی پرائم منسٹر ہے، فارم 47 کا پرائم منسٹر، تو وہ میرے ساتھ کتنی بات کریں گے؟ مطلب جو نقطہ ہے بات کرنے کا، ہم کوئی بات یہ تو نہیں کر رہے نا کہ اچھا جی آپ 5 سال حکومت کریں، پھر اس کے 5 سال ہمیں ملے گا. تو جب بات چیت ان کی ہی ایگزسٹنس کے اوپر ہے، پولیٹیکل ایگزسٹنس obviously، جی جی تو اگر بات چیت ہی ہے تو وہ بات چیت کہاں تک جا سکتی ہے؟ اس بات چیت کا پوائنٹ کیا ہے جب وہ کہیں گے کہ ہاؤ ڈیئر یو کہ ہم ایک لیگل گورنمنٹ ہے، اور ہم بول رہے ہیں ہمارا نقطہ ہی صرف یہ ہے کہ یہ الیکشن ایک فراڈ الیکشن ہوا ہے. تو وہ بات چیت کا اگر کوئی سمجھا دے مجھے کہ اس نیگوشیشن کی تک کیا ہے جو آگے چل ہی نہیں سکتی، تو کیوں انسان اس پہ ٹائم ضائع کرے؟ ہاں، پرنسپلی آپ بات کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن جو پوائنٹ ہے ٹو بی آرگیوڈ، وہی اگر کنٹینشن ہے ان کی ایگزسٹنس، پولیٹیکل ایگزسٹنس کا، تو پھر وہ آپ سے کیا نیگوشیشن کر سکتی ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں نا کہ آپ 2 سال چپ رہ جائیں، ہمیں پھر کر لیں گے 2 سال بعد الیکشن. اب ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں کہ ابھی اس وقت پھر سے الیکشن کرائیں، تو دیر از نو نیگوشیشن دیر. نہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اگر کوئی ایسی بات چیت ہو، کوئی ایسی آپ کو آفر ہو، کچھ طرح کے پیغامات ہوں، اس پہ آپ سیریس کوئی لیں گے کہ اس کو بھی آپ کوئی جی لینا ظاہری نہیں بات چاہتے؟ ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ سے اگر کوئی میسیجز یا کوئی میسیجز ایز این کمیونیکیشن کوئی ہو، لیکن ٹو ٹرائی ٹو ورک لیٹس سے بیٹرمنٹ آف پاکستان، کہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں، جمہوریت کو آگے لے کے جائیں، تو ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ان سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگین اس وقت کیا اسٹیبلشمنٹ ہمیں کوئی جمہوریت یا پاکستان کو آگے لے کے چلنے کے لیے، ان حالات کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے، یا پاکستان کو اسٹیبلٹی کے راستے پہ لے کے جانے کے لیے کوئی بات چیت کرنا چاہ رہی ہے؟ نہیں کرنا چاہ رہی. اور نہیں کرنا. سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے ایجنڈے پہ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کریں، ان کی اہلیہ کو، بشرا بیوی کو رہا کریں. تو جب وہ پوائنٹس ہی نہیں ہے ایجنڈا پہ، یا اس چیز پہ بات ہی نہیں ہم سے کی جا رہی، تو پھر کون سی نیگوشیشن؟ پھر کیا ہماری کیا نیگوشیشن ہوگی کہ ہمارا ڈی سی لگا دیں، ہمارا اے سی لگا دیں؟ صحیح کیا بات ہے، نیگوشیشن ہوگی؟ صحیح بات. عدالتی محاذ پہ یہ تو آپ کو کہ مجھے ٹی وی پہ آنے دیں یا کوئی کیس بند کر دیں صحیح مجھے، یہ بات ہے، تصویریں ہم ہماری لگائیں. نیگوشیشن یہاں چاہ رہے ہیں، اور آپ ہمیں یہ دے رہے ہیں.
बिल्कुल ये सही बात। तो अच्छा, नेगोशिएशन कौन सी? अदालती महाज पे तो आपको कोई इंसाफ का तो जिस तरह काजी फायद साहब की अदालतों में जो हो रहा है, आपके साथ बल्ले का हुआ मामला, इंतखाबी निशान का, फिर मियाँ साहब की ताहियात, नैली और खान साहब के केसेस, अभी रिसेंट जो आपने देखा है जिस तरह उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल बातें आप कर रहे हैं नैब के केस में, तो आपको अदालत में तो कोई ऐसी इंसाफ मेरा नहीं ख्याल नजर आ रहा होगा मिलेगा, या अभी आपको एतमाद अ, है उन पे? देखिए अभी मैं इस वक्त सिर्फ यही कहूंगा कि इंशाल्लाह होपफुली वो थोड़ा सा कैरेक्टर डेप्थ दिखाएंगे। नहीं, लेकिन लेकिन काजी साहब पे अदम एतमाद से तो जो लेटर उन्होंने लिखा जेन मैरिड की स्पीच के बाद, उससे काफी ऑब्वियस हो जाता है कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। वो और पार्टी बने हुए हैं सर, बात बिल्कुल। यही है कि जुल्फी भाई, जी आपकी तो कोर कमेटी में डिस्कशन हुई है ना कि काजी साहब पे अदम एतमाद किया जाए, उन्हें कहा जाए कि खान साहब के नहीं, केसेस ना हम अब सुने। वे हमने छोड़ दिया है कि हम अपनी जो लॉयर्स की कमेटी है उसके स्ट्रेटजी के मुताबिक चलें। अच्छा, ये लॉयर्स डिसाइड करेंगे कि काजी साहब पे एतमाद कर, तो खान मतलब साहब जो को तो हमारी कैसे? क्लोज लॉयर लीगल टीम कोर कमेटी से लीगल टीम कोर कमेटी के अंदर जो है उसको डिसाइड करने का। और लाइक आई सेड कि इस वक्त हम एतमाद कर रहे हैं, इस वक्त हम चल रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है कि हम यही चीफ जस्टिस साहब से यही उम्मीद करते हैं कि इसको नॉन पॉलिटिकल रखें। ये बड़ा वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि इस पे तो बड़ी डिबेटेबल हम इशू कि नहीं, वो अगले। हम हाँ, ना उनकी तरफ रखें, से वो रखें, वो जज वो वो तो हैं, मतलब पार्टी जज बने हुए वो हैं, हैं। उनके हाँ, तो सारे वही देखे मैं ना कह रहा हूँ कि इनको। जज वो हैं जो कह रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल उनको होना चाहिए, जज तो वो हैं। नहीं तो लेकिन जुल्फी भाई, यहाँ तहरीक इंसाफ को तो चाहिए, खान साहब के केसेस देखें तो इन्हें तो चाहिए आपको अदम एतमाद करें आपके लॉयर्स। हामिद खान साहब का कहा जाता है वो उनके बड़े क्लोज एसोसिएट है, दोस्त है, शायद इस वजह से नहीं किया जाता, तो ये तो आपको बड़ा डैमेज हो रहा है इससे। अग्री, लेकिन इस पे अभी हमारी लीगल टीम और लीगल कमेटी इस पे क्या वे फॉरवर्ड और कर रही है, एक तरीका निकाल रही है, एक रास्ता निकाल रही है। तो आई डोंट वांट टू कमेंट के कोई ठीक चीज़ है। अलग हो, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो रास्ता निकाले और फिर पार्टी उनके मतलब पीछे खड़ी हो। पार्टी डिसिप्लिन में, आप पार्टी डिसिप्लिन में आके तो उसमें जी, रह के। ज़रूरी है जी। जरूरी है, बिल्कुल। मैं अपना मारूँ जिसका जो ना मैं लीगल हूँ, हाँ, ना मैं ठीक उस है। कमेटी में हूँ, तो वो नहीं, ट्रू। मुनासिब नहीं है। जब स्टांस ले लिया तो फिर आप मुझसे पूछना, फिर मैं उसमें आगे मज़ीद बोलूँ। अच्छा, पार्टी डिसिप्लिन की बात हो रही है, आपके अभी जो एक रहनुमा है अभी शेर अफजल मरवत साहब, उनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो भी दुबई में है, तो अभी उनके साथ कोई आपकी मुलाकात हुई, वो वापस अगर वो आना वो चाहें दुबई में मतलब है? हाँ जी, अगर अभी उनका अच्छा, कोई ऐसा कोई मामला आपके साथ कोई मतलब मुलाकात, कोई ऐसा पाकिस्तान में दोबारा खान की तहरीक के लिए एहतजाज का मामला, आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी इस वक्त बिल्कुल एज पे है कि हमें एहतजाज करना है, इसके अलावा और कोई रास्ता खान की रिहाई का नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे में वो आपके बड़े इफेक्टिव टीम प्लेयर हैं, आप जानते हैं, आपने देखा होगा, तो ऐसे में उनको क्या कोई उनके साथ पैचअप हो सकता है? वो भी पार्टी डिसिप्लिन का शिकार हुए हैं। क्यों नहीं हो सकता? वो हमारे जब तक हमारे पार्टी के हिस्सा हैं तो उनके साथ पैचअप हो क्या सकता है, होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ना इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कोई भी पार्टी डिसिप्लिन से बढ़ के नहीं है। हम इस वक्त एक बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे लीडरशिप, हमारा लीडर, हमारी बकाया लीडरशिप इस वक्त जेल में है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो भी चीज़ें करें यूनिटी की करें। कोई चीज़ें मुझे ना पसंद हो तो मैं पी जाऊँ, कोई चीज़ें किसी और को मेरे बारे में ना पसंद हो तो वो बर्दाश्त सब्र करें। का बर्दाश्त करें, सब्र दिखाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर जुल्फी ये हम भाई। करेंगे तो हम यूनाइटेड जी। रहेंगे, अगर यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो फिर और मसाइल हमारे लिए खड़े हो सकते हैं। एहतजाज के बारे में आपकी ज़ाती राय क्या है कि तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, आपको पता है स्ट्रीट पावर है आपकी, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हैं जिनकी ग्रास रूट लेवल पे एक बड़ी हाईली जो मोबिलाइजेशन है, क्राउड में, ग्राउंड में, आपकी आवाम में, हर जगह, हर तबके फ़िक्र में। लेकिन जो पंजाब में ख़ास तौर पर इतना ज़्यादा आपको पता है सन्नाटा, कोई लीडरशिप नज़र नहीं आती, कोई उसके कोई एक्टिविटीज़ नहीं, आप वर्कर्स कन्वेंशन का ज़िक्र हो रहा है, लेकिन जलसों की बात होती रही, कैंसल होते रहे बार-बार। तो आप एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, आपने तो मारें भी खाई हैं, मैं बहुत सारी वीडियोज़ पढ़ी हुई हैं। शायद चल भी रही हो अभी साथ हमारे, लेकिन वो ये बताएं कि आपकी जो इस पे सोच क्या है कि एहतजाज के मामले में से क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त पंजाब में ख़ास तौर पे देखिए, पंजाब का सूरत हाल बिल्कुल अलग था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसमें अगर कोई बोले कि ऐसी बात नहीं है, वो मैं नहीं समझता कि वो सही कह रहे हो। पंजाब पे जितनी सख्ती, जितना जुल्म किया गया है, किसी सूबे में इतना नहीं किया गया।
ہمیں کوئی اجازت نہیں مل رہی جلسوں کو دور کی بات، ہم تو جھنڈا پی ٹی آئی کا لے کے اس وقت پنجاب میں مشکل سے آپ بالکل نکل ہی نہیں سکتے. تو تو صورتحال وہاں اور ہے، لہٰذا پنجاب میں زیادہ مشکلات ہمیں آئی، ہمیں کوئی پرمیشنز بھی نہیں دی گئی. اس وقت مریم صفدر صاحبہ سی ایم ہے، ان کو بار بار ہم ٹویٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ ان کی پنجاب کی حالت ہے کہ ہمیں جلسے کی اجازت ہی نہیں مل رہی اے سی ڈی سیز وغیرہ سے. تو لیکن اب جو میں نے اسکیجول دیکھا ہے وہ یہ کہ کنونشنز ہوں گے اور شروع ہوں گے، اور ایسا ایسا بات یہ کہ ہمیں ایک فائن لائن پہ چلنا ہے کہ ہمارے ایک وقت پہ کاظمی صاحب ہمارے 13,000 بندے جیل کے اندر تھے، اور ہر بندے کے گھر کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. تو ہم نے دیکھنا ہے اور پھر ان کو نکالنا. کئی جگہوں پہ کئی لوگ وکیل تگڑے تھے، کئی نہیں تھے، تو ان کی فیملیز جس مشکلات سے گزری، تو ہمیں ہر چیز دیکھ کے چلنا ہے کہ کتنے لوگ اگر ہم بولیں کہ جلسہ ہوگا ہی ہوگا، تو پھر کتنے لوگ اندر ڈالے جائیں گے. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں جس قسم کا ظلم کیا جا رہا ہے، تو وی ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی آن دیز تھنگس. تو اس لیے لیکن جو میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ایک پلان دیا جا رہا ہے 8 جون کو جلسہ آپ کا روات میں نا؟ جی روات میں آپ کا جلسہ بھی ہے اور کنونشنز تھرو آؤٹ سرگودا میں بھی کنونشن آ رہا ہے، جی. 9 باقی کنونشن پنجاب کے علاقوں میں آ رہا ہے. تو انشاءاللہ اب آپ ایکٹیویٹی دیکھیں گے، لیکن دس از سم تھنگ جو خان صاحب کو بڑے ان کو سوچ کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایگزیکٹلی وہ کیا چاہتے ہیں، کہ کون سا وقت ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. جی اوورسیز پاکستانیوں کو بھی عمران خان نے کہا موبلائز ہوں، اس پہ بھی ایکٹیویٹیز شروع کریں اپنی. جی شروع ہوئی ہے میری، بلکہ کل پرسوں ہی عاطف خان صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، اور ان سے بھی، اور انگلینڈ کی بھی ٹیم سے. تو یو کے میں بھی ایک بہت بڑا جلسہ آئی تھنک جو میں نے پڑھا ہے 23 کو ہونے جا رہا ہے. جی اس میں بھی انشاءاللہ شرکت کروں گا، اور وہ بہت بڑا ہوگا. اور باقی دنیا میں بھی آئی تھنک سجاد برکی صاحب جن کو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ عاطف وغیرہ سب محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اب آپ دیکھیں گے کہ موبلائزیشن پھر سے شروع ہو جائے گی. ڈیفینسو پہ نہ جائیں. اس وقت جو ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ ایک پروسیس کا حصہ ہے، اور ہمیں اپنا حصہ اس میں کھیلنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے چلے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں بہتری آئے، ٹھہراؤ آئے، اور ایک قسم کی اسٹیبلٹی آئے. اس وقت پاکستان میں اور پاکستان کے باہر جو پاکستان کی رسپیکٹ، میں ابھی کافی پھرتا ہوں ملکوں میں، اور میں جب بھی کسی کو ایئرپورٹ پہ، یا وہ ایئرپورٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور کوئی بھی، وہ سب کہتے ہیں کہ ہماری عزت بالکل کہیں بھی نہیں رہی. تو ہم سب مل کے پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرشپ، اور آبویسلی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری، مل کے ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ پاکستان کا نام روشن کرے. لیکن بدقسمتی اس وقت وہ نہیں ہو رہا. تو ہمیں صرف اس راستے پہ دیکھنا چاہیے کہ جب فخر سے ہمارے لوگ جو ملک کے باہر ہیں وہ کہہ سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں. ویری نائس، ویری نائس. انشاءاللہ زلفی بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آئی ایم سو گریٹفل. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ we'll be in touch. تھینک یو جی.